علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائے ہم اس وقت موجود ہیں عثمانیہ اسلامک فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج کلندر آباد لودھی آباد کے درمیان بالکل لب جو روڈ پہ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ مولانا وقار احمد ہیں، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں۔ مولانا صاحب نے ہزارہ یونیورسٹی میں بھی اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی، اور سب سے اچھے مارکس لینے والی شخصیت ہیں یہ۔ اس کے علاوہ ان کے والد صاحب حاجی گلزار احمد صاحب اس علاقے کی ایک مشہور شخصیت ہیں۔ انہوں نے 2008 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس وقت یہاں پر قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا اور حفظ کی کلاسیں تھیں۔ پھر 2008 میں مولانا صاحب دارالعلوم سے جب فارغ ہوئے تو پھر وہ یہاں پر آئے، تو پھر مولانا صاحب نے دینی اور اصلی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اب تک کوئی مجھے صحیح فگر تو یاد نہیں ہے، لیکن اس سال صرف 24 حفاظ کرام جو ہیں اس ادارے سے فارغ ہوئے، اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اس رمضان میں وہ کہیں نہ کہیں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور یہی ان کی بخشش کے لیے، اس ادارے کی انتظامیہ کی بخشش کے لیے کافی۔ مولانا صاحب، ہم آپ کے نہ صرف شکر گزار ہیں بلکہ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کی اس پٹی میں لوگ ڈاکٹر بننے جاتے ہیں، انجینئر بننے جاتے ہیں، آپ نے مدرسے کو چنا، اور نہ صرف مدرسے کو چنا بلکہ مدرسے کی تعلیم میں آپ نے دنیائی تعلیم کا ایک امتزاج رکھا۔ تو ذرا اپنا سفر عزیز بتائیے گا کہ وقار احمد سے مولانا وقار اور پھر ڈائریکٹر عثمانیہ اسلامک فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج کلندر آباد لودھی آباد تک کا سفر کیسا رہا؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں مشتاق اعداد صاحب دعا نیوز کے جو ایم ڈی ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور مخاطب ہونے کا سامعین سے، والدین سے، سرپرستوں سے یہ مجھے موقع عطا فرمایا۔ آپ نے تعارف پوچھا، سب سے پہلے اپنے متعلق یہ بتاؤں گا کہ 1994-95 میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ 94-95 کچھ 10-11 سال میری اس وقت عمر تھی، اور 2000 میں نے میٹرک کوئی جنگی ہائی اسکول سے کی، گورنمنٹ جنگی ہائی اسکول منڈیاں سے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے 8 سالہ درس نظامی کا کورس مکمل کیا، جس کی فراغت میری دارالعلوم کراچی سے ہوئی، اور بڑے اچھے طریقے سے اللہ پاک نے وہ بھی موقع عطا فرمایا۔ بڑے بڑے علماء سے، اساتذہ سے اللہ پاک نے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر وہاں سے فراغت کے بعد میں ملک کی ماہ ناز یونیورسٹی کالج، اور اس کے ساتھ جو مدرسہ ہے ہمارا جامعۃ الرشید، جو ماشاءاللہ اس وقت دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو بڑے اچھے طریقے سے ساتھ لے کے میں چلنے کی سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے نمبر 1 پہ۔ ایسے ہی ہے۔ تو اللہ پاک نے وہاں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی، میں وہاں پہ چلا گیا، اور میں نے انگلش لینگویج میں اسپیشلائزیشن کیا جامعۃ الرشید کراچی سے۔ اس دوران یہ رہا کہ الحمدللہ پاک کے فضل و کرم سے شوق اور جذبہ اسی وقت تھا پڑھائی کا، تو میں نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ ایف اے کیا، پھر میں نے بی اے کیا، پھر اس کے بعد میں نے ہزارہ یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کیا۔ اور اپنے وقت میں، جس وقت میں نے ایم اے اسلامیات کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری دورہ حدیث کا آخری پیپر تھا دارالعلوم کراچی میں، اور میرا یہاں پہ ماسٹر کا پہلا پیپر تھا۔ ایک دن ایک ہی دن آ گیا، ایک دن وہاں پہ میرا آخری پیپر تھا اور یہاں پہ میرا پہلا پیپر تھا، تو میں نے یہاں والے پیپر کو مس کیا، پہلے پیپر کو، اور میں نے درس نظامی کا آخری پیپر دیا، اور اس کو پھر میں نے بعد میں پاس کیا۔ بہرحال وہ میرا ایم اے اسلامیات بھی ہوا، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے یونیورسٹی میں بڑے اچھے نمبروں سے ہوا۔ 1100 میں سے کچھ 853 نمبر میں نے لیے فرسٹ ڈویژن میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس کی توفیق دی کہ 2010 میں نے باقاعدہ ہزارہ یونیورسٹی سے بی ایڈ کیا، ریگولر ہزارہ یونیورسٹی سے، اور وہ بھی بڑے اچھے مارکس سے بی ایڈ کیا۔ اور اس دوران 2008 میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے جب میں کراچی سے واپس لوٹا، تو یہاں ایک ابتدائی طور پہ حفظ کے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور ابتدائی طور پہ محلے کے بچوں سے ہم نے شروع کیا، اور ہاسٹل کے بچے بھی رکھے گئے، اور 2009 میں علماء کی سرپرستی میں، جس میں سب سے پہلے حضرت مفتی محمود حسن شاہ صاحب مسعودی دامت برکاتہ، میرے شیخ بھی ہیں، میرے مربی ہیں، ان کی دعاؤں سے، ان کی نگرانی میں، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا پروفیسر مفتی آصف محمود صاحب ہمارے حویلیاں والے ہیں، مفتی سیف الرحمان سواتی صاحب ہمارے نڑیاں کے بہت بڑے خطیب ہیں اور بڑے جید عالم مفتی اور قاری ہیں، ان کی دعاؤں سے، ان کی نگرانی میں 2009 میں 28 مارچ کو ہمارے اس ادارہ کی بنیاد رکھی گئی، افتتاحی پروگرام ہوا،
اور پرائمری سطح سے ابتدا کی گئی. پہلے بیچ میں سیشن میں ہمارے پاس کوئی 48 کے قریب سارے اسٹوڈنٹس تھے، ٹوٹل 48 کی تعداد تھی. اس سے ہم نے ادارے کی بنیاد رکھی، شروع کیا. اور ادارے کی بنیاد میں جو ہمارا ویژن تھا، مشن اور نظریہ تھا، چونکہ دارالعلوم سے بھی میں فیض حاصل کیا اور پھر اس کے بعد جامعۃ الرشید سے بھی، یہ دونوں ادارے دنیاوی تعلیم کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. دارالعلوم کے اندر اس وقت ہیرا فاؤنڈیشن او لیول اے لیول کیمبرج کا پوری دنیا میں بہترین ادارہ ہے، اور اس دفعہ بھی انہوں نے پوزیشن لی دنیا کے اعتبار سے ہیرا فاؤنڈیشن نے. تو اس کو بھی میں نے دیکھا، وزٹ کیا دارالعلوم میں رہتے ہوئے. پھر جامعۃ الرشید میں جب تھا تو میں نے جامعۃ الرشید کے اندر بھی مدرسہ موجود تھا البیرونی کے نام سے، جس میں عصری تعلیم بھی تھی. پھر اس کے بعد میں نے کراچی کے اچھے اداروں کا وزٹ کیا، لاہور کے اداروں کا وزٹ کیا. تو واپس آ کے کوشش یہ کی کہ ایک ایسے بنیادی ادارے کی ضرورت ہے جس میں بنیادی دینی تعلیم بھی ہو بچوں کے لیے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہو، اور حفظ کی ترتیب بھی بچوں کے لیے ہو. جو والدین اپنے بچوں کو اپنے لیے سرمایہ آخرت بنانا چاہتے ہیں تو بچے اسکول کے ساتھ بھی حفظ کریں اور اسکول کے علاوہ بھی حفظ کریں. یہ دونوں بنیادیں ہم نے یہاں پہ آ کے شروع کی. اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی. اور یہ ایک نظریہ تھا کہ یہ بچے جیسے جیسے دنیاوی اعتبار سے پروموٹ ہوتے ہیں کلاس میں، تو ان کی پروموشن ہوتی ہے انگلش میں، میتھ میں، اردو میں، دینی اعتبار سے بھی پروموٹ ہوں. ٹھیک ہے، ان کا قرآن پاک بہتر ہو، ان کی دعائیں بہتر ہوں، ان کو سیرت کا پتہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے عقائد نظریات بہتر ہوں. تو اس اعتبار سے کوشش کی گئی کہ کل کو جب یہ فیلڈ میں جائیں تو اچھے ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسر، سائنٹسٹ، بزنس مین بننے کے ساتھ ساتھ یہ اچھے مسلمان بھی بنیں. یہ ہمارے ویژن اور مشن میں تھا. الحمدللہ کافی حد تک اللہ پاک نے اس میں کامیابی عطا فرمائی، اور والدین کے اعتماد کے ساتھ جو ادارہ 48 بچوں سے شروع ہوا اور 2009-10 میں پرائمری سیشن سے چلا، اس وقت 2022-23 میں الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ انٹرمیڈیٹ کالج تک پہنچ چکا ہے. اور اس وقت ہمارے پاس 800 پلس اسٹوڈنٹس موجود ہیں. یہ تو ہمارے ادارے اسکول اور کالج کے اندر ہیں. اور جو ہمارے شعبہ حفظ ہے، شعبہ تحفیظ القرآن، کچھ 80 کے قریب بچے بچیاں ہمارے پاس وہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ. اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ اب تک ماشاءاللہ کتنے حفاظ جو ہیں وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، اور 2009-10 میں آپ کا پہلا بیچ جو یہاں سے فارغ ہوا تھا میرا خیال ہے غالباً 10 میں، تو اس کو بھی تقریباً آج 14 سال ہو گئے ہیں. تو وہ بچے بھی پروفیشنل لائف میں پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو دو چار ان بچوں کا نام بھی ہو پلیز. الحمدللہ آپ کو یہ بتاتے چلیں مختصر وقت میں کہ 2009-10 میں جب ہم نے بنیاد رکھی تو ابتدائی طور پہ ہمارے پاس حفظ کے بچے بھی کم تھے. تو ابتدائی سالوں میں تو ایسے ہوتا رہا کہ کسی سال حفظ کے بچے 4 پورے سال میں فارغ ہوئے، کسی سال 3 ہوئے، کبھی 5 ہوئے. پیچھے کے الحمدللہ 2-3 سالوں میں اللہ پاک نے تعداد بڑھائی. اس وقت ہمارے پاس حفظ کی 3 مستقل کلاسز جاری ہیں، اور چوتھی 3 مستقل کلاس. مستقل 3 کلاسز ہیں، اور چوتھی کی ترتیب بن رہی ہے. اسٹوڈنٹس ہمارے پاس زیادہ ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ پیچھے کے جو 10 سالوں میں 30 کے قریب حفاظ فارغ ہوئے 10 سالوں میں، اور ان 2 سالوں میں 30 کے قریب حفاظ اللہ پاک ٹوٹل 60 ہو گئے. جی 60 کے قریب تو بچوں نے مکمل قرآن پاک یہاں پہ حفظ کیا. اور الحمدللہ ابھی ہمارے آخری 3-4 پاروں پہ 8-10 بچے اور ہیں، جو اگلے 2-2.5 مہینوں کے اندر اندر 8-10 بچوں کی اور دعا کرنے والے ہیں. تو الحمدللہ تقریباً 70 کے قریب ہمارے حفاظ، جس میں بچیاں بھی شامل ہیں کچھ اور بچے بھی شامل ہیں، وہ یہاں سے مکمل قرآن پاک کرنے کے بعد مختلف اداروں میں کچھ تو عالم بن رہے ہیں الحمدللہ، کچھ بن بھی چکے ہیں جو ابتدائی ہمارے پہلے 3-4 سالوں میں ہوئے، جن میں سے 2 حضرات تو یہیں سے حفظ کیا عالم بنے یہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ نے ان کا بھی انٹرویو لیا تو وہ یہاں پہ اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور یہیں سے پڑھے یہیں پڑھا رہے ہیں. پڑھا رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا ایک بچہ اس وقت، اس کا نام تھا انس امجد، اور اس کے والد صاحب پروفیسر مولانا امجد عباس صاحب، یہاں مانگل میں ہوتے ہیں، اور نمبر 1 کالج ایبٹ آباد میں ہیں، وہ لیکچرر ہیں. اس بچے نے بیت السلام جو بڑا عظیم الشان ادارہ ہے ہمارے پاکستان کا تلہ گنگ میں، جی اس نے وہاں کا ریٹن ٹیسٹ پاس کیا. آپ آج ہی تشریف لائے اور آج اس کو اورل ٹیسٹ ہے وہاں پہ. بڑی امید ہے کہ آج وہ اورل ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور یہ وہ ادارہ ہے اگر آپ نے اس کے متعلق سنا ہو کہ جو اس وقت دینی اور عصری دونوں اعتبار سے دنیاوی اداروں میں ٹاپ لیول پہ ہے.
تو وہاں ہمارے اس بچے کا تو اس کو بیس بنا کے پچھلے سال ہمارے ایک بچہ تھا محمد، اس بچے کا بھی بیت السلام میں داخلہ ہوا ہے نا، تلا گنگ کا، اور وہاں جو لوگ اس سے متعارف ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں داخلہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. تو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا اس ادارے پہ. اور ہمارے قرب و جوار کی اکثر جو مساجد ہیں، یہ جو اب تراویح آ رہی ہے تو اس میں ہمارے بچے الحمدللہ قرآن پاک سناتے ہیں. کچھ بچے سنا رہے ہوتے ہیں، کچھ سن رہے ہوتے ہیں، اور کچھ مساجد کم ہونے کی وجہ سے حجروں اور کمروں کے اندر قرآن پاک سناتے ہیں. ہماری اپنی اس جو ادارے کی مسجد ہے یہاں پہ بھی ہمارا اپنا ایک بچہ ہے حافظ خیام، وہ قرآن پاک سنائے گا، میں سنوں گا. ہمارے یہ سامنے راجہ صاحب والی جامع مسجد ہے، وہاں پہ ہمارا اپنا بچہ حافظ عمر، وہ سنائے گا، پیچھے وہاں پہ سنا جائے گا. اسی طرح ہمارے یہ قریب ہمارا پھگل مہر ہے، وہاں پہ ہمارا اپنا ایک بچہ قرآن پاک سنائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک ہمارے استاد بھی ہیں یہیں پڑھے ہیں مولانا عاقب صاحب، وہ سنائیں گے، پیچھے ایک بچہ سنے گا. قرب و جوار کی اکثر جو مساجد ہیں الحمدللہ وہاں پہ ہمارے بچے قرآن پاک سناتے ہیں الحمدللہ. اچھا مولانا صاحب، فیوچر میں کیا پلان ہے؟ اور آپ نے ماشاءاللہ جن اداروں سے آپ فارغ ہوئے ہیں، جن اداروں میں آپ رہ چکے ہیں، وہ ادارے پاکستان نہیں دنیائی لیول میں سکتا ہوں ورلڈ میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند، جامعہ شیخ الرشید. تو فیوچر میں آپ کوئی نئی چیز لانا چاہ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی سر مشتاق صاحب، آپ کو یہ میں بتاؤں کہ میں سیکھنے کا بڑا خوگر ہوں. سیکھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور اس میں شرم بھی نہیں کرتا. میں جو ایکسپیرینس والے لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں اس لائن کے ہیں ایجوکیشن کے، ان سے تو سیکھتا ہی ہوں. مجھے وقت ملے میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں بچوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور الحمدللہ یہ سیکھنے کا عمل مستقل جاری ہے اور یہ مرتے دم تک جاری رہے گا. اس اعتبار سے میں اس وقت بھی ہمارا مجمع العلوم الاسلامیہ جو جامعۃ الرشید کا کے انڈر نگرانی میں وہ ہمارا ایک نیا وفاق بنا، اور الغزالی یونیورسٹی یہ جامعۃ الرشید میں اس کو چارٹرڈ میلا یونیورسٹی کا باقاعدہ وہ رجسٹر ہوئی. تو ارادہ یہ ہے کہ میں یہ جو عید آ رہی ہے چھوٹی عید، اس کے بعد وہاں کیونکہ میں نے پڑھا بھی تھا تو وہاں کا وزٹ کروں، اپنے اساتذہ سے ملوں، ان سے رائے لے کے الحمدللہ کالج تک تو ہمارے پاس بچوں کا سلسلہ جاری ہے کالج تک. ٹھیک ہے. کمپیوٹر سائنس بھی اور اسی طرح ہمارے میڈیکل گروپ بھی یہ اس وقت جاری ہے ہمارے پاس، تو اس کو مزید بڑھائیں. تو وہ کراچی وزٹ کرنے کا ارادہ ہے، اور وزٹ کرنے کے بعد ہم اپنی کمپیوٹر کی فیلڈ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. جو ہمارے نیکسٹ کے عزائم و اہداف ہیں اس میں ہم ایم کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، بی کام، ڈی کام یہ اپنے پاس شروع کرنا چاہ رہے ہیں. جو ہماری انٹرمیڈیٹ کی بچیاں ہیں ان کو ہم بیسک بنیادی دینی جو تعلیمات ہیں نا، مسائل ہیں، احکام ہیں، ان کو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ساتھ نیکسٹ سال سے ہمارا یہ ارادہ ہے جو اپنے پاس ہم نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ ان کو بنیادی دینی تعلیم بھی ویسے بھی جاری ہے، وہ تو ہمارا ناظرہ اور ترجمہ وہ ہوتا ہے، لیکن کچھ بنیادی مسائل بھی ان کو پڑھائیں تاکہ جو بچیاں مستقل مدرسہ نہیں پڑھ سکتی، کل کو شادیاں ہونی ہیں، گھر سنبھالنے ہیں، تو ان کو بنیادی مسائل کا پتہ ہو. یہ ہمارے عزائم میں شامل ہے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ. اچھا آپ ماشاءاللہ آپ نے تو جو کچھ استطاعت میں تھا اس کو آپ نے ڈسپلے کیا. جو آپ کی توفیق تھی، آپ نے ایک چھوٹی سی بڑی بلڈنگ جو بھی تھی آپ نے پیش کی، اور پچھلے 13-14 سال سے آپ متن مصروف ہیں. تو والدین سے کیا چاہتے ہیں، سماجی سیاسی حلقوں سے آپ کیا چاہتے ہیں، ہم جیسے صافی جو ہیں ان سے آپ کیا چاہتے ہیں پلیز؟ ضرور میں یہ بتاؤں گا کہ والدین کے لیے بھی میرا یہ پیغام رہے گا کہ یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہے، ان کو صرف ایک بزنس کے اعتبار سے نہ سمجھا کریں. یہ تو سوشل ورک بھی ہوتا ہے، ویلفیئر کا کام ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت 49 کے قریب میرے پاس سٹاف ہے. یہ اب 49 وہ لوگ کہ جن کو گورنمنٹ سب کو اتنی پوسٹیں نہیں دے میں سکتی. تو آپ کی بات کر رہا ہوں، اس ادارے کا اگر آپ ایک ہی پہلو دیکھ لیں تو اس ادارے نے 50 لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہے. یہی سب سے بڑی بات ہے، گورنمنٹ پہ یہی سب سے بڑا احسان ہے ان کا. دیکھیں آپ کو یہ بتاتے چلیں، یہ تو ڈائریکٹ ہیں، جو ادارے کے ساتھ ڈائریکٹ منسلک ہیں. اچھا انڈائریکٹلی میں آپ کو بتاؤں، جو 800 بچے مختلف ایریاز سے آتے ہیں، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا روزگار. اچھا یہ اسٹیشنریز جن سے خریدتے ہیں، اسٹیشنری والوں کا، یونیفارم بناتے ہیں، یونیفارم والوں کا، یہاں پہ کینٹینز ہیں، کینٹین والوں کا. اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اگر اس کو پازیٹیو لیں، یہ وہ ہماری بہنیں جو بی ایس سی کر کے، ایم ایس سی، ایم ایڈ، بی ایڈ، بی ایس کر کے، ایم فل کر کے، جس وقت تک گورنمنٹ کی جاب نہیں ہوتی، اگر یہ گھر کے اندر رہیں تو یہ تو ڈپریشن کا شکار ہو جائیں.
تو الحمدللہ ہم اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ٹیچنگ سٹاف میں ہمارے پاس 20,000 25 30,000 35,000 تک بھی پہ ہم یہاں پہ اچھا کر سر، رہے ہیں. آپ کی ایک اور بات کرتا ہوں، جو 800 بچے آپ کے پاس ہیں، اگر آپ ان کو بھی فارغ کر دیں تو گورنمنٹ ان کو کہاں اکوموڈیٹ کرے گی؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ کا سوال رہا کہ گورنمنٹ 800 بچے تو میرے پاس ہیں یہاں پہ عثمانیہ میں، اکوموڈیٹ کیسے کرے گی؟ آپ کو میں یہ صرف 5 منٹ کا پیدل ڈسٹینس بتاؤں. یہ ہمارے 7-8 ادارے ہیں 5 منٹ کے پیدل ڈسٹینس پہ. ان 7-8 اداروں میں 4 سے 5 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں اس 5 وقت. ہزار کم از کم ضرور. یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں. اور جو سٹاف ہے ان 7-8 اداروں کا یہ راؤنڈ اباؤٹ 150 سے 200 ہے. زیادہ ہی. 150 سے 200 یہ سٹاف ہے. یہ گورنمنٹ ان سارے سٹاف کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ یہ جس وقت سمجھیں. اور جو رزلٹ آپ کو ہم دے رہے ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں، اب آپ نے یہ کوسچن ابھی ہوا نہیں کہ اس سال بھی ہماری ایک بچی ہمارے پاس یہاں فرسٹ ایئر میں بیٹھی ہے، اس بچی نے 1100 میں سے 1040 نمبر لے ہیں. اس پورے علاقہ میں منڈیاں سے لے کر اس طرف یہ وہ بچی ہے کہ جس بچی نے 9th میں 550 میں سے 537 مارکس لیے تھے، 537. 10th میں اس کو مارکس انفارچونیٹلی تھوڑے سے کم ملے. اب یہ وہ بچی ہے کہ اس کو بڑے بڑے اداروں نے اسکالرشپ پہ آفر کی، اپروچ کیا، لیکن اس بچی نے کہا مجھے بنیاد بیس مجھے ملی ہے عثمانیہ سے. وہ بچی یہاں پہ موجود ہے اس وقت ادارے میں الحمدللہ. تو ایسے ایسے بچے الحمدللہ 500 پلس مارکس یہ ہمارے پاس 9th میں بچوں نے لیے ہوئے ہیں. اور بلا تکلف بڑی نامنل سی ہماری فی ہے، کچھ تکلفات نہیں ہیں. والدین یہ کہیں کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، اب بڑی کوشش کی ہوئی اپنے اس ایریا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فی کا بھی شیڈول بنایا ہوا ہے. تو بڑی کوشش ہوتی ہے کہ متوسط اور غریب لوگوں کو متوجہ کیا جائے، وہ ہمارے پاس بچے لائیں. تو الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا اچھا آؤٹ پٹ بھی دیا. اور والدین کا اعتماد بھی اس اعتبار سے رہا کہ اس وقت شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس ٹاؤن شپ سے بچے آ رہے ہیں، غازی کوٹ سے بچے آ رہے ہیں، چموڑا سے بچے آ رہے ہیں، آپ کے مانسیرہ سے بچے آ رہے ہیں. ڈاکٹر اسد محمود صاحب جو نسیم سرجیکل ہاسپٹل ہے، ان کے بچے یہاں پہ آ رہے ہیں ہمارے پاس، جن کو انہوں نے بڑے اچھے اسکولوں سے نکال کے ہمارے پاس ایڈمیشن ان کا کیا. ان کی اسکول کی تعلیم بھی جاری، اور ان کے دونوں بچوں کے 20 سے 25 کے درمیان پارے ہو چکے ہیں، ایف بی کر رہے ہیں. اس طرف سے اگر آپ دیکھیں تو بانڈا پیر خان، یہاں سے ترنوائی، رانجن، اکھوڑا، اس طرف سے اگر چلے جائیں تو سلار میرا ہے، مانگل ہے، بلڈیری ہے، ترہانہ ہے. تو مطلب داتا گاؤں ہے، بڑے دور دور سے بچے الحمدللہ ہمارے پاس آتے ہیں. اور ان میں موسٹلی وہ بچے ہیں کہ جن کی گاڑیوں کا کرایہ ہماری فیس سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے کہ والدین کا اور ان بچوں کا اس علاقے کا الحمدللہ ادارے پہ اعتماد ہے کہ ادارے نے پھر پرائمری سے مڈل کیا، مڈل سے ہائی کیا، اور پھر اس علاقے کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کے لیے کالج نہیں تھا. جو بچیاں پرائیویٹ کالج کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھیں وہ مانسہرہ اور ایبٹ آباد جاتی تھیں. ان کے لیے پچھلا گزشتہ سال الحمدللہ کالج کی بنیاد رکھی گئی. اور اس وقت ہمارے پاس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں کالج کی بچیاں بھی موجود ہیں. اور نیکسٹ میں ارادہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ کالج کی بنیاد رکھنے والے ہیں. رجسٹریشن تو ہمارے پاس موجود ہے، باقاعدہ بچوں کے لیے کالج کی کلاسز نہیں شروع کی، اور ابھی اس کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. یقین کیجیے ناظرین، مولانا صاحب سے گفتگو کر کے میرا دل خوش ہو گیا، اور میری امید مزید جو ہے وہ پروان چڑھی، وہ مزید پھیلی، اور اس امید کو ایک سہر ملی کہ اگر ایسے لوگ تعلیمی نظام میں موجود ہیں تو باخدا ہمارا تعلیمی نظام آگے چل کر ایک بہترین پاکستان، ایک بہترین انسان اور ایک بہترین مسلمان تخلیق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. مجھے ایک شعر یاد آیا جی کہ سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گول لیتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول لیتے ہیں. تو ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو پاکستان کے لیے، جو اسلام کے لیے، جو اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آئیں مولانا وقار احمد صاحب کے دست و بازو بنیے. اللہ جانتا ہے باخدا نہ آپ کو مایوسی ہوئی ہے اور نہ مایوسی ہوگی. کومنٹس میں وقار صاحب کے لیے اور اس ادارے کے لیے اور اچھی دینی اور اصلی تعلیم کے چاہنے والے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا. مسکرائیے. ہم مولانا وقار احمد صاحب کے ساتھ عثمانیہ اسلامک فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج کلن آباد اور لودھی آباد کے درمیان